السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مسلمانوں کا مکے والوں سے مقابلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو اس بات کی دھمکی دی تھی کہ آپ ہمارے شہر سے نکل کر مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کر امن اور سکون سے زندگی گزار رہے ہو تو یاد رکھنا آپ کے اس شہر میں داخل ہو کر ہم آپ کا خاتمہ کریں گے، کسی بھی جگہ پر آپ کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں باقاعدہ جنگ کی تیاری کرنے کی اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا کہ مکہ والے کسی بھی وقت مدینہ میں آ کر حملہ کر سکتے ہیں، لہذا ان کے آنے سے پہلے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوجیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ جماعتیں، کچھ افراد کو ایک ساتھ جمع کر کے مدینہ کے باہر، مدینہ کے اطراف میں الگ الگ جگہ بھیجا کرتے تھے تاکہ مدینہ کے اطراف کی نگرانی ہوتی رہے۔ مکہ سے ملک شام کی طرف آنے والے راستے پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نگرانی کی جا سکے، کون سا قافلہ مکہ سے شام جا رہا ہے، کون سا ملک شام سے مکہ جا رہا ہے، کون سی تجارت ہو رہی ہے اور کیا ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جانتے تھے کہ مکہ سے ملک شام جانے والا تجارتی قافلہ یہ حقیقت میں تجارت کر کے پیسہ کما کر اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے اور انہی پیسوں کا استعمال کر کے پھر مکہ سے مدینہ کی طرف آ کر حملہ کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ مکے والوں کو کمزور کر دیا جائے۔ جب وہ کمزور ہو جائیں گے تو اتنے دور سے آ کر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اور انہیں کمزور کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ تھا ان کے تجارتی راستے کو بند کر دیا جائے یا پھر تجارت میں ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سن 1 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تب ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان اور اس کے بعد رمضان، یعنی 6 مہینے کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ایک بہادر تھے،
آپ کے چچا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 لوگوں کی فوج دے کر مدینہ کے مسلمانوں میں سے تین افراد کی ایک فوج بنا کر باقاعدہ انہیں سیف البحر العیس نامی علاقے کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ تجارتی قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ مدینہ میں اس بات کی اطلاع ملی کہ اس تجارتی قافلے میں ابو جہل ہے اور اس کے ساتھ تقریباً 300 آدمی ہیں، اور وہ ایک بڑا سا تجارتی قافلہ ہے، بہت زیادہ سامان ہے ان کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستے میں روکنے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ایسی فوج جس میں صرف 30 آدمی ہیں اور وہاں سامنے 300 لوگ ہیں، یہ پہلی فوج تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جسے باقاعدہ مکے والوں کو آنکھ دکھانے کے لیے، ان پر رعب اور دبدبہ باقی رکھنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ یہ ایسی فوج تھی تاکہ انہیں احساس ہو کہ آپ اگر ہم سے مقابلہ کرو گے، ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ کا یہ راستہ پر خطر ہو جائے گا، یہ راستے سے آپ کو آنا جانا دشوار ہو جائے گا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 آدمیوں کو لے کر اس سمت میں روانہ ہوئے جو سمت سے وہ قافلہ جا رہا تھا۔ خبریں لینے کے بعد ایک جگہ پر ملاقات ہو گئی، اور وہ جگہ سیف البحر یا العیس نامی علاقے کی تھی۔ ساحل سمندر پر مدینہ سے جو جدہ ینبو کا ساحل ہے، اس علاقے میں بحر احمر کے کنارے العیس نامی مقام پر یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ ابو جہل کے تجارتی قافلے سے ملاقات ہو گئی، اور وہاں اب دونوں جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ایک طرف 30 آدمی اور دوسری طرف 300 آدمی۔ یہ مدینہ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی تعداد 30، اور ادھر مکہ کے مشرکین کی تعداد، جن کی تعداد تھی 300۔ قریب تھا کہ ابھی لڑائی بڑی خطرناک طریقے سے شروع ہو جائے۔ اتفاق سے اسی علاقے میں جہاں پر ایک جوہینہ نامی ایک قبیلہ آباد ہوا کرتا تھا، وہاں پر مجدی بن عمرو نامی شخص نے، قبیلے جوہینہ کے مجدی بن عمرو نامی شخص نے ان دونوں کے درمیان مصالحت کر لی، کیونکہ قبیلے جوہینہ ان کا معاہدہ مدینے والوں سے بھی تھا کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، آپ ہم سے لڑائی نہیں کریں گے، امن کا معاہدہ۔ اور یہی قبیلے جو ہے نا، ان کا معاہدہ مکے والوں سے بھی تھا، کیونکہ مکے والوں کو قبیلے جوہینہ کے اس وادی کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا تجارت کے لیے، لہٰذا ان لوگوں نے ان سے بھی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں ہمارے ساتھی ہیں، کسی طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے درمیان میں بات چیت کر کے جنگ کو ٹال دیا۔ پہلی مرتبہ یہ کھل کر مسلمانوں کی مکے والوں سے جنگ ہونے والی تھی، ٹل گئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اور پھر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے ایک مہینے کے بعد شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا دستہ بھیجا، دوسری فوج بھیجی، اور ان کی تعداد تھی 60، پہلے کے مقابلے میں ڈبل،
اور اس کے ذمہ دار تھے عبیدہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 لوگوں کو لے کر ایک قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک وہی راستہ تھا تجارتی قافلے پر دباؤ ڈالنا، اس کے علاوہ مکہ جائیں وہ شہر میں اور وہاں جا کر ان سے مقابلہ کریں، یہ مناسب نظر نہیں آتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے پھر ایک ایسے قافلے کو پکڑنا یا ایسے قافلے سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جس قافلے کا سردار ابو سفیان اس وقت کافر تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ابو سفیان کے ساتھ جو افراد تھے ان کی تعداد 200 تھی۔ قافلے کی تعداد بڑی تھی، مدینہ سے جانے والوں کی تعداد کم تھی، لیکن پھر بھی یہ کم تعداد کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ وجہ یہ تھی اس لیے کہ مکے والے اپنے شہر سے کافی دور تھے اور مدینے والے اپنے شہر سے قریب میں تھے۔ شہر سے قریب میں ہوں شہر والے، ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر ہمت ہوگی، اور ان کا گھر چونکہ کافی دور ہے، تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ کم تعداد سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر ابو سفیان سے آمنا سامنا ہوا اور باقاعدہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تیر چلائے گئے، لیکن کوئی حادثہ نہیں ہو سکا اور مباشرتاً کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور کسی طرح سے وہ قافلہ نکل کر مکہ کی طرف چلا گیا۔ پہلے قافلے سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور یہ دوسرا جو قافلہ تھا یہ قافلہ رابغ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور رابغ بھی تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو بحر احمر کے قریب میں ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ابو سفیان جو دوسرے قافلے میں تھے، ان کے درمیان میں 2 مسلمان بھی تھے۔ ابو سفیان کے ساتھ 200 لوگ تھے، اور ان 200 لوگوں میں 2 مسلمان بھی تھے۔ جیسے مدینے والے عبیدہ بن حارث سے وہاں ملاقات ہوئی تو یہ 2 مسلمان ابو سفیان کے قافلے سے نکل کر مدینے والوں کے قافلے میں داخل ہو گئے۔ معلوم کیا گیا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا ہم تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مکہ سے نکل کر مدینہ آنے میں پریشانی تھی، کیونکہ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے مکہ والے انہیں شہر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ ہجرت کے وقت میں ہی مسلمان بڑی مشکل سے کسی طرح سے لوگوں کی آنکھوں سے بچ کر نکلے تھے، اب جو بچ گئے تھے ان پر ظلم ہوتا تھا، انہیں تکلیف دی جاتی تھی۔ انہوں نے نکلتے وقت میں قافلے کے ساتھ تجارتی نیت سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر راستے میں مدینہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے تو ہم اس قافلے کو چھوڑ دیں گے اور مدینہ میں داخل ہو جائیں گے، گھر بار دولت سب چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہاں آمنا سامنا ہوا، آپس میں تیروں کا تبادلہ ہوا، تو اس درمیان میں 2 صحابہ، ایک مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عتبہ المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ابو سفیان کے قافلے سے نکل کر عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں داخل ہو گئے، اور اس طرح سے وہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے۔ اس کے بعد رمضان، شوال اور پھر ذی القعدہ، تیسرا مہینہ شروع ہوا ذی القعدہ کا۔ ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک فوج بھیجی، اور اس وقت میں فوج کا سردار، فوج کا کمانڈر بنایا آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ لیکن اس فوج کو مدینہ سے کافی دور جانا تھا،
کافی دور کا مطلب مکہ سے بالکل قریب میں، جحفہ کے علاقے میں، اور یہ فوج پیدل تھی۔ 5 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد جو قافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا ملک شام سے، اس کا پیچھا کرتے کرتے پہنچے ہیں، تو جحفہ کے قریب میں پہنچے تو پتہ چلا کہ 1 دن پہلے وہ قافلہ یہاں سے مکہ کی طرف جا چکا ہے۔ وہاں خرار نامی ایک جگہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج سے کہا تھا کہ جاتے ہوئے کہ اس کا پیچھا کرتے کرتے خرار تک جانا، خرار سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ خرار سے اور آگے بڑھو گے تو پھر مکہ شہر بہت قریب ہو جائے گا، آپ پھنس جاؤ گے۔ اگر وہ پلٹ کر واپس آ گئے تو آپ کو واپس مدینہ آنے میں پریشانی ہو جائے گی، کسی طرح سے وہ آپ کا محاصرہ کر لیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ان کی تعداد بھی 20 تھی۔ یہ خرار کے مقام تک پہنچے ہیں اور ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ 1 دن پہلے ہی وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے تھے، پتہ چلا کہ وہ جا چکے ہیں، لہذا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ یہ 3 جو فوجیں تھیں، 3 قافلے تھے، 3 دستے تھے، ان کو سیرت کی کتابوں میں سریہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غزوہ، دوسرا ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی فوج کو جس فوج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہوں، اور سریہ کہتے ہیں ایسی فوج کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، کسی صحابی کو آپ نے کمانڈر بنا کر بھیج دیا۔ تو پہلا جو سریہ تھا رمضان میں، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمانڈر تھے۔ شوال میں جو فوج گئی تھی اس میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ذی القعدہ میں جو فوج گئی تھی اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلسل 3 مہینے میں 3 فوجیں گئی، اور اس طرح سے مکے والوں کو گویا کہ تنبیہ کر دی، انہیں کچوکے لگا کر آ گئے کہ دیکھنا اب وہ زمانہ نہیں رہ گیا کہ آپ مارتے چلے جاؤ، پریشان کرتے چلے جاؤ، ہم خاموش رہ جائیں گے۔ اب باقاعدہ ہم آپ کا پیچھا بھی کریں گے، اس لیے شرارت چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو، مسلمانوں پر حملہ کرنا چھوڑ دو، مدینے کے خلاف فساد مچانا، مدینے کو برباد کرنے کی جو تم نے نیت کر رکھی ہے یہ چھوڑ دو، ورنہ ہم یہ تجارتی جو راستہ ہے اس راستے میں ہمیشہ تم کو پریشان کریں گے۔ ان 3 سریوں کے بعد، یہ سرایا کے بعد پھر آگے غزوات کی ابتدا ہوتی ہے۔ غزوات کی ابتدا کا مطلب ہوا کہ اب اس کے بعد سفر کے مہینے سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، پھر سفر کے مہینے سے باقاعدہ اب آگے غزوات کی شروعات ہوتی ہے۔ غزوات کی شروعات کا مطلب یہ ہوا کہ ان فوجوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلتے ہیں، بذات خود ساحل سمندر کی طرف، مکہ کی طرف، ملک شام کی طرف فوجی دستے لے کر جاتے ہیں اور کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ مدینہ کو برباد کرنے کی نیت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حال برا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو جنگ کی اجازت دے دی، اس کے بعد آپ نے اس طرح سے تیاریاں کرنی شروع کر دی۔ اب یہ سریہ سے غزوہ، پھر غزوے سے ایک بڑی جنگ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہاں تک کہ نوبت آتی ہے، اور پھر اس نوبت میں، اس جنگ کے اندر باقاعدہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں بڑی تباہی مچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ بتایا کہ مسلمان
جب تک کمزور ہیں، طاقت نہ ہو تو صبر کریں، صبر کرتے رہیں اور توحید کی دعوت دیتے رہیں۔ سب سے اہم چیز یہی ہے، توحید کی دعوت دیتے رہیں۔ اور جب کفار کی سرکشی، ان کا فساد، ان کا ظلم بہت زیادہ بڑھ جائے تو ایسی صورت میں مقابلے کی بھی تیاری کر لو۔ لیکن یہ مقابلے کی تیاری کیسے ہو؟ کیسے ایک مسلمان مقابلے کی تیاری کرے گا؟ مقابلے کی تیاری کا مطلب ہوا حاکم کے ماتحت رہ کر ایک فوج کی شکل میں تیاری کرنا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ مسلمان موحد ہوں، توحید پر قائم ہوں، ورنہ مسلمان ہو، شرک کر رہا ہو، قبر پرستی میں مبتلا ہو، ساری برائیوں میں پھنسا ہوا ہو، اور ان سے کہا جائے کفار سے جنگ کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی قوم کی حفاظت کریں، ظالموں کا مقابلہ کریں، تو وہ کہاں ظالموں کا مقابلہ کریں گے؟ وہ خود اپنی قوم میں ظالم ہیں، وہ کہاں برائیوں کا خاتمہ کریں گے؟ وہ خود برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہاں کفر اور شرک کا مقابلہ کریں گے؟ کیونکہ زندگی ان کی بھی شرک اور کفر میں مبتلا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ جب توحید والوں کی ایک بڑی فوج تیار ہوئی تب آپ سمجھ گئے کہ توحید اصل ہے، اس کے بعد اب آگے کی تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر گامزن فرمائے، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محلوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے خاندانوں سے سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کریں۔ لوگ اپنے علاقے سے، اپنے خاندانوں سے، گھروں سے شرک کا خاتمہ نہیں کرتے، وہ مشرکین کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ مذاقیہ انداز میں ہمارے پاس لوگ سرکار کے بارے میں کہتے ہیں، سرکار غریبی ختم نہیں کرتی، غریبوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ تو مذاقی ہے کہ سرکار غریبی ختم نہیں کرنا چاہتی، غریبوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی ہم میں سے بعض مسلمان سربراہ ایسے ہیں جو شرک کا خاتمہ اپنے علاقے سے ختم نہیں کرنا چاہتے، مشرکین کا خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو پہلے شرک کا خاتمہ ہے، جب شرک کا خاتمہ ہوگا مشرکین خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے، توحید کی دعوت دیتے جاؤ گے، مقابلے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقید توحید کا داعی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔